ناظرین، یہ ایک انتہائی خوفناک ناول ہے جو کہ ڈاکٹر عبدالرب بھٹی نے لکھا ہے، اور آپ جب اس کو شروع کریں گے سننا تو آخر تک جب تک ختم نہ ہو جائے آپ انتظار کریں گے۔ تو جادوئی دنیا اور اس کے واقعات پر اسراریت اور مافوق الفطرت سلسلے کائنات کی ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے، اور پھر ہمارا الف لیلوی ادب بھی اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے جس میں مشہور زمانہ داستان امیر حمزہ بھی آفاقی شہرت کی حامل ہے۔ لہذا موضوع کوئی بھی ہو، سلسلہ کوئی بھی ہو، خیر و شر کی جنگ ہر جگہ موجود ہے۔ زیر نظر کہانی بھی ایسے ہی دلچسپ، پراسرار اور مافوق الفطرت واقعات پر مشتمل ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار سچائی کا پرستار اور قوت ایمان کی پختگی کا مالک شوکت حسین ہے، جبکہ جگدوش طلسماتی دنیا کا سب سے بڑا اور منفی کردار ہے۔ مذکورہ داستان میں کالی باولی نامی طلسماتی سرزمین پر ہونے والے انوکھے اور پراسرار واقعات قارئین کے لیے ایک انوکھی طلسم ہوش ربا سے کم نہیں۔ خیر و شر کے درمیان ہونے والی جنگ کے ناقابل یقین اور سنسنی خیز واقعات کا سنگم آپ کو اس وقت تک گرفت میں رکھے گا جب تک آپ آخری صفحہ تک نہ پڑھ لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رانی کو آج پھر جناتی دورہ پڑا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ یہ ڈرامہ کیوں ہر دوسرے تیسرے دن دہرایا کرتی تھی، لیکن مجبوراً مجھے بھی تایا اور تائی کے ساتھ سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھی اور پورا جسم اینٹ رہا تھا۔ تائی کا رو رو کر برا حال تھا۔ تایا اس کی چارپائی کے سرہانے کھڑے قرآنی آیات کا زیر لب ورد کر رہے تھے۔ میں پانی کا گلاس بھر لایا، مگر رانی نے اپنے ہونٹ دانت چبانے کی حد تک کھینچ رکھے تھے۔ پھر اس نے غراتی ہوئی کھردری آواز میں مجھے زور سے جھڑک دیا، اور جب میں نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو اس نے غیر انسانی غراہٹ کے ساتھ میرا گلاس والا ہاتھ دھتکار دیا۔ جست کا ٹیڑھا میڑا گلاس دور جا پڑا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، دل چاہا رانی کے اس مکر کا اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش سے جواب دوں، مگر تایا اور تائی کی موجودگی میں یہ نہ کر سکا۔ بالا آخر بیزار ہو کر ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ ہائے رانی کہ ابا تو کسی پیر فقیر کو کیوں نہیں بلا لیتا، نہ جانے کون کم وقت آسیب میری بچی کے سر پر سوار ہو گیا ہے۔ تائی نے بدستور روتے ہوئے تایا سے کہا، اری نیک بخت، پوری گرائیں یعنی گاؤں میں ڈھونڈ چکا ہوں، پر یہاں ایسا کوئی اللہ والا فقیر نہیں ملا۔ پاس کے گاؤں میں بھی گیا تھا۔ تایا نے جواباً پریشانی سے کہا، شہر تو مل جائے گا نا کوئی اللہ والا فقیر، تو ایسا کر رانی کے ابا کہ صبح تڑکے شہر چلا جا، دیکھ تجھے اللہ کا واسطہ میری پھول سی بچی کا کچھ کر لے۔ تائی نے داد فریاد کے انداز میں کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد رانی کی حالت بتدریج سنبھلنے لگی۔ رانی کی جناتی حالت کے پیش نظر تائی اسے اپنے ساتھ کمرے میں سلاتی تھی۔ جاڑوں کے دن تھے، اس لیے سب اپنے اپنے کمروں میں سویا کرتے تھے۔ میرا تایا اور تائی کے سوا دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ میرے والدین بچپن میں ہی 6 ستمبر کی جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ میں اپنے والدین کی واحد اولاد تھا۔ سیالکوٹ سے تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر مضافاتی علاقے میں ایک دور افتادہ گاؤں پنچ گرائی کے نام سے موسوم تھا۔ میں ادھر ہی پیدا ہوا تھا۔ چند سو نفوس پر مشتمل یہ گاؤں بڑا خوبصورت، ہرا بھرا، کھیتوں کھلیانوں سے مالا مال تھا۔ میرے والدین کے شہید ہونے کے بعد میرے تایا اکبر خان نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ ان کی گاؤں میں کھاد کی دکان تھی، خوب اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ میں بھی دکان سنبھالتا تھا۔ رانی کے ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی عمر 18 برس کی تھی، مجھ سے 2-3 سال چھوٹی تھی۔ اپنے ڈیل ڈول کے لحاظ سے وہ گاؤں کی ایک
مٹیارن لگتی تھی، سرو کی طرح لامبا قد اور پرشباب بدن، بس یہی اس کے حسن کی تعریف تھی۔ رنگت صاف تھی اور بالوں کی 2 چٹیاں ہر وقت کسے رکھتی تھی۔ میں خود 20-22 کے پیٹے میں تھا۔ بچپن میں میرا قد تو لڑک پنے تک تیزی سے لامبا ہوا تھا، مگر میرے جسم میں بوٹی نام کی چیز تک نہ تھی۔ مگر میں نے جب رحمان بابا المعروف گامو پہلوان کے اکھاڑے میں کسرت کرنا شروع کی تو تیزی کے ساتھ میرے جسم کی بناوٹ بدلتی چلی گئی۔ دکان پر زیادہ تر میں ہی بیٹھنے لگا تھا، اس لیے میرے تایا نے بھی مجھے کھلا خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس لیے میں نے ورزش کے ساتھ ساتھ خالص دودھ اور مکھن کے ساتھ ویڑی کے گوشت کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیا تھا۔ تایا مجھ سے واقعی بہت محبت کرتے تھے، وہ مجھے حقیقتاً اپنا ہی خون سمجھتے تھے۔ یوں تو تائی بھی مجھ سے ممتا بھری محبت برتا کرتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کی محبت میں ایک غرض کا دخل تھا، اور وہ غرض مجھے اپنا داماد بنانے کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں تائی نے مجھ سے ناروا سلوک برتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ میں ان کی مجبوری بن چکا تھا۔ تایا جان اکثر بیمار رہنے لگے تھے، دکان پوری طرح میں نے سنبھال رکھی تھی۔ دکان سے گھر تک کا جو بھی کام ہوتا تھا رفتہ رفتہ میرے ہی سپرد ہو گیا تھا۔ جب رانی پھول سے پھلدار درخت بن گئی تو تائی کو میں ایک بیگار ملازم کے بجائے گھر داماد اور کماؤ پوت نظر آنے لگا۔ یوں بتدریج اس کے رویے میں ممتا بھری حلاوت گھلنے لگی۔ چونکہ میں رانی کے ساتھ ہی کھیل کود کر جوان ہوا تھا، اس لیے وہ مجھے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں اس کی چور نگاہوں کا مطلب خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ جب چوری سے کام نہ چلا تو وہ واشگاف انداز میں میرے گلے کا ہار بننے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کبھی رانی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جن نظروں سے وہ مجھے اب تک دیکھتی آئی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ میری بے اعتنائی نے اسے منہ زور گھوڑی بنا دیا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس وقت تایا دکان پر تھے، میں ان کے لیے روٹی لینے آیا تھا۔ تائی بھی پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور رانی گھر پر اکیلی تھی۔ میں اپنی روٹی دکان پر ہی لے جا کر تایا کے ساتھ کھایا کرتا تھا۔ موقع تنہائی ملتے ہی رانی میرے گلے کو آ گئی۔ ویشو کہ ظالمہ تو مجھ سے اتنا کھچا کھچا کیوں رہتا ہے؟ دیکھ میں تیرے لیے کتنی بے چین رہتی ہوں، اور تو ہے کہ رانی یہ کیا حرکت کرتی ہے؟ ہٹ پرے۔ میں نے اسے جھڑک کر خود سے دور کیا۔ وہ بدستور مجھے اپنائیت بھری نگاہوں سے تکنے لگی، پھر دانستہ توبہ شکن انگڑائی لے کر ایک ادائے دلربا انداز میں بولی، شوکے تو مجھ سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ کیا میں جوان نہیں؟ خوبصورت نہیں؟ دیکھ پورے گرائیں کے منڈے میں مجھ پر مرتے ہیں اور میں صرف تجھ پر مرتی ہوں۔ اتنا بے مربت کیوں بنتا ہے؟ ہم دونوں کوئی غیر تھوڑا ہی ہے۔ ان قریب ہماری شادی بھی ہونے والی ہے۔ میں اس کی شادی والی بات پر پریشان سا ہو گیا اور بے اختیار میرے دل کی بات ہمارے بوکھلاہٹ کے زبان پر آ گئی۔ میں نے نہیں کرنی شادی وادی تجھ سے، یہ خیال دل سے نکال دے۔ میری بات پر اس کا کھلا کھلا چہرہ یکدم بجھ کر رہ گیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ ٹھنک کر بولی، دیکھ لے مجھ سے شادی نہ کر کے تو نقصان اٹھائے گا۔ مثلاً میں نے طنزیہ انداز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میری بیبے کو تو جانتا ہی ہے، وہ تو تجھے کب سے گھر داماد بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ پھر میرے ابا بھی وہی ارادہ کیسے ہوئے ہیں؟ تیرے انکار سے دونوں کے دل خراب ہو جائیں گے، پھر تیرے یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو در در ٹھوکریں کھائے گا، وہ سفاک لہجے میں کہتی چلی گئی۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ تب پہلی بار مجھے اس کی خود غرضانہ سوچ سے نفرت ہونے لگی۔ میری خاموشی کو اس نے جانے کیا سمجھا کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی، اور پھر جلدی سے مجھے رجھانے کی غرض سے میرے قریب آئی اور اپنی دونوں باہیں میری گردن کے گرد حمائل کرتے ہوئے اٹھلا کر بولی، دیکھ میری بات مان لے، سکھی رہے گا، تجھے میں بہت پیار دوں گی۔ یہ لے۔ اس نے محبت کے نشے میں ایک بےہودہ سی جسارت کر ڈالی۔ میری جگہ اس وقت کوئی اور ہوتا تو وہ رانی کے پرشباب سپر ڈالنے پر فوراً بہک جاتا۔
لیکن مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آ گیا اور میں نے زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ بس اس دن کے بعد سے رانی پر جناتی دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ جن چپٹ اتارنے والے پیر قسم کے لوگوں کسی آسیب زدہ انسان کے سر سے جن اتارنے کے لیے اس کی خوب پھینٹی لگایا کرتے تھے، اس لیے میں تائی کی بات سے متفق تھا کہ رانی کا جن اتارنے کے لیے کسی ایسے ہی پیر کو لایا جائے۔ مجھے یقین تھا رانی کو دو چار ہی ٹھیک ٹھاک قسم کے جھاڑ پڑ جاتے تو نہ صرف اس کے سر سے عشق کا بھوت بلکہ جن بھی اتر جائے گا۔ چنانچہ یہ کار خیر میں نے کرنے کی ٹھانی اور ایک روز کسی قریبی گاؤں سے پہنچے ہوئے فقیر کو لے آیا۔ یہ ایک ہندو سادھو تھا اور کالے منتر کی مہارت رکھنے کے طور پر اس کی خاصی شہرت تھی۔ سادھو نے آتے ہی سب سے پہلے ہرمل کی جھاڑی کی دھونی پورے گھر میں دی اور شروع ہو گیا۔ میں اور تائی دوسرے کمرے میں تھے اور ہمیں باہر نکلنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی، جبکہ رانی کے کمرے میں صرف تایا جان اور وہ سادھو تھا۔ ذرا ہی دیر بعد مجھے رانی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی اور اس کے ساتھ ہی سادھو کے غصیلے انداز میں بڑبڑانے کی بھی آوازیں آنے لگی۔ تائی اپنی بیٹی کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر پریشان ہو گئی، جبکہ میں دل ہی دل میں رانی کی درگت بنتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ گھنٹے بھر بعد میں نے رانی کے چیخنے چلانے والی آوازوں کو یکدم قہر آلود غراہٹ میں بدلتے سنا۔ وہ شاید سادھو کو دھمکا رہی تھی۔ اے سادھو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، دفع ہو جاؤ ورنہ بے موت مارا جائے گا۔ اچانک مجھے غیر انسانی قہقہوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں بھی ذرا پریشان سا ہو گیا اور تب دوسرے ہی لمحے میں نے سادھو کی قرب انگیز چیخوں کی آواز سنی۔ اب میرا زیادہ دیر تک کمرے میں رہنا ناممکن تھا۔ میں جلدی سے کنڈی کھول کر صحن میں آ گیا۔ تائی بھی حیران پریشان میرے پیچھے چلی آئی۔ میں نے ابھی دوسرے کمرے کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ اچانک مذکورہ کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور پھر میں نے سادھو کو بدک کر باہر نکلتے دیکھا۔ میں ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ وہ اپنے کالے منتروں کا جاپ ہولے رام 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 کرتا ہوا بد حواس ہو کر بیرونی دروازے کی طرف یوں دوڑا جیسے اس کے تعاقب میں بھوت پڑ گئے ہوں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سادھو یوں تیورا کر زمین پر گرا جیسے اسے کسی غیر مرئی مخلوق نے دھوبی پٹکا دے کر مار گرایا ہو۔ وہ صحن کے ننگے فرش پر پڑا، اپنی گردن پر غیر مرئی شکنجے سے چھڑانے کی کوشش میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے حلق سے اب اذیت ناک چیخوں کی خرخراہٹ نکل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن دبوچ لی ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس سادھو کی آنکھیں ابلتی دیکھی اور چند ہی لمحے بعد وہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا۔ میں سناٹے کی حالت میں یوں کھڑا اس کی لاش کو دیکھے جا رہا تھا جیسے مجھے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اور پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے تایا کو گھبرائے ہوئے انداز میں باہر آتے دیکھا۔